المصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آیہ نمبر 180 اور 81 اور 82 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں بر یعنی نیکی کا جو ذکر کیا گیا تھا اس رکوع کے آغاز میں، تو اس کی تفصیلات میں یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم تھا قصاص کا، کہ قصاص میں مساوات ہونی چاہیے اور قاتل ہی کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، نہ کہ کسی دوسرے کو۔ اور یہ رعایت بھی دی تھی کہ اگر مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر دیں تو معاف ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی مالی معاوضے پہ راضی ہوتے ہیں تو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے وصیت کا، جیسے قتل کے بدلے میں قصاص جان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے مالی معاملات میں بھی بے اعتدالی ایک طرح کا قتل ہے۔ اگر بے اعتدالی کی جائے اور مستحقین کو محروم رکھا جائے تو یہ بھی ان کا ایک طرح کا معاشی قتل ہے۔ تو جیسے جانی قتل بڑا جرم ہے، معاشی قتل بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ دوسرا حکم اس کی اصلاح کے سلسلے میں ہے، اور اس میں وصیت کا حکم ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ کیا فرض کیا ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا۔ کب فرض ہے؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی آدمی کو موت آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب ہو جائے، اور شرط یہ کہ ان طرح کا خیرہ، اس نے کچھ مال چھوڑا ہو۔ تو مرنے والے پہ کیا چیز لکھ دی گئی ہے؟ فرض کیا گیا ہے الوصیت، وصیت کرنا۔ وصیت کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ کوئی بات کسی کو کہنا، لیکن شریعت میں وصیت اس کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے وارثوں کے سلسلے میں کرتا ہے، یعنی وہ بات جو کوئی مرنے والا آدمی اپنے وارثوں کے سلسلے میں بات چیت کرتا ہے، تحریری طور پہ یا زبانی طور پہ اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت اپنے لواحقین کے لیے یہ دوسرا حکم ہے۔ وصیت کے چند درجات ہیں۔ ایک یہ کہ جن وارثوں کے حصے مقرر نہیں ان کے لیے وصیت کرنا، اور یہ کہ وصیت جیسے اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ وہ مرنے والے پہ فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وصیت ایک خاص محدود مال میں کی جا سکتی ہے جو تہائی ہے، تیسرا حصہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت
قرآن حکیم کی اس آیت سے منسوخ ہے اس کا حکم جس میں وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے. یعنی اس آیت میں جو فرضیت تھی وصیت کی وہ اس صورت میں تھی جب کہ وارثوں کے حصے مقرر نہیں تھے. یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ماں باپ کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ صرف اولاد ہی مرنے والے کے مال کی واحد حقدار ہوتی تھی، ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو لوگ یہ بے اعتدالی کرتے تھے کہ اولاد کے لیے تو 2 حصے ہیں، جو تیسرا حصہ ہے اس میں اپنے یار دوستوں کو وصیت کر جاتے تھے اور ماں باپ کو محروم چھوڑ دیتے تھے، یا اور قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو محروم چھوڑ کر مالداروں کے لیے وصیت کر دیتے تھے کہ اتنا اتنا فلانا فلانا فلانے کو دو. تو کسی وقت تک یہی بات چلی آ رہی تھی، لیکن قرآن حکیم کی آیات جو سورہ النساء میں ہیں انہوں نے یہ حکم منسوخ کر دیا، اس لیے کہ وہاں ماں باپ کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیے. تو لہذا ماں باپ کے لیے اب وصیت کرنا یا دیگر ان وارثوں کے لیے وصیت کرنا کہ جن کے حصے قرآن حکیم میں مقرر ہیں اب یہ فرض نہیں رہا، بلکہ جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں ان کے لیے وصیت جائز بھی نہیں. لا وصیت لوارث الا ان تجیزہ الورثۃ. ہاں یہ باقی وارث اگر اجازت دیں تو پھر کسی وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے، لیکن باقی ورثاء اگر اجازت نہیں دیں تو وارث کے لیے جس کا حصہ مقرر ہے اس کے لیے وصیت کی اجازت نہیں. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی جو آپ کا آخری حج تھا اور وہی حج تھا، اس میں جو آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور جس میں اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، اس میں یہ بھی فرمایا ان اللہ آتى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں. تو اس حدیث سے اس آیہ کریمہ کا حکم، چونکہ یہ بہت بڑے مجمع کے سامنے کہی گئی، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ حدیث کہی گئی، اگرچہ ہمارے تک اس کی روایت ایک ایک راویوں کے ذریعے سے پہنچی، لیکن تاہم ایک بڑے عظیم الشان مجمع کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی جس کو سب نے سنا. اس لیے اس حدیث سے اس آیت میں وارثوں کے لیے جو وصیت کا حکم تھا بطور فرض وہ ختم ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کے سلسلے میں پہلے بھی یہ حکم تھا کہ مرنے والا صرف مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، 2 حصوں میں پہلے بھی جائز نہیں تھی. اور یہ بات اب بھی باقی ہے کہ مرنے والا اگر کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ 1/3 مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، 2/3 جو ہیں وہ وارثوں کا حق ہے. تو یہ بات اب بھی باقی ہے کہ وراثت میں 2 حصے، مال کے جو 2 حصے وہ وارثوں کے ہیں، اس میں اب مرنے والے کا کوئی حق نہیں. تیسرے حصے میں ابھی اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت ان کے لیے نہیں جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں، کسی اور کے لیے، قریبی رشتہ دار، کسی یتیم، کسی غریب کے لیے، کسی مسجد کے لیے یا کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے. آج کل عام طور پر ہوتا ہے پینشن ہوتی ہے تو اس کے آپ کے بعد آپ کی اس میں کوئی مداخلت ہوتی ہے وہ تو اس کی جو اس کے پاس جو اس وقت موجود مال ہے وراثت اس میں جاری ہوگی. اب پینشن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ وقفے سے ایک حق کے طور پہ اس کو ملتا رہے گا، تو جس کو ملتا رہے گا وہ اس کا ہوگا. اس کا اپنا جو مال ہے اس کے اندر یہ وراثت یعنی اس وقت جاری ہوگی. تو 1/3 سے زیادہ کی اب بھی اجازت نہیں، الا یہ کہ سارے وارث اس پہ راضی ہوں اور وارث بھی سب بالغ ہوں، نابالغ کوئی نہ ہو.
کیونکہ نابالغ وارث کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہے. سب بالغ ہوں اور وہ اگر سب مال کو خیرات کرنے کا بھی کہہ دیں تو کر سکتے ہیں کہ بھی ہم بالکل نہیں لیتے, یہ سارے مال آپ کسی اور کو دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا وہ کسی وارثی کے لیے کہہ دیں کہ جناب مثال کے طور پر بیٹے کہتے ہیں کہ آپ دادا جان کے لیے سارا مال چھوڑ دیں, تو وارثوں کی اجازت سے تو وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے اور سارے مال کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن وارثوں کی اجازت کے بغیر 1/3 سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں, اور ان کی اجازت کے بغیر وارث کے لیے بھی وصیت جائز نہیں, کیونکہ یہ بات طے شدہ ہو چکی ہے. ہاں ایک بات اور ہے کہ کسی کے ذمے کسی کے حقوق ہیں, قرضے ہیں, امانتیں ہیں, تو ایسے آدمی کے لیے اب بھی یعنی وصیت واجب ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے یہ ساری تفصیلات اپنے وارثوں کو دے کر جائے کہ فلاں فلاں کے حقوق ہیں میرے ذمے, اس لیے کہ سب سے پہلے یہ حقوق ادا کیے جائیں گے. دیکھیے مرنے والے کے مال میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. اگر اس کا کوئی رشتہ دار عزیز بیٹا اپنے مال سے کرتا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے مال میں اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا جو مناسب انداز میں خرچہ ہو سکتا ہے, اعلیٰ درجے کا نہیں کہ بہت بڑھیا کفن اس کے لیے خریدا جائے یا اس قسم کی, جو مناسب درجے کا خرچہ ہے کفن دفن کا وہ اس کے مال سے سب سے پہلے الگ کر دیں گے, وہ وارثوں کا حق نہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کسی کے مالی حقوق اس پر ہیں, کسی کے قرضے اس کے ذمہ ہیں, تو اس کے مال سے سب سے پہلے قرضداروں کے قرض ادا کریں گے. پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالیں گے, پھر قرضداروں کے قرضے ادا کریں گے. اس کے بعد جو مال بچے گا اس کے 3 حصے ہیں. 2 حصوں میں اس کا اختیار نہیں ہے, ایک میں اب بھی اختیار ہے کہ اس میں سے جس کے لیے چاہے وصیت کر لے, بشرطے کہ وہ جس کے لیے کرتا ہے وہ وارث نہ ہو, اس کا اپنا حصہ مقرر نہیں ہے, تو جس کے لیے کرے. اور 2 حصے جو ہیں یہ باقاعدہ اس کے ان وارثوں میں تقسیم ہوں گے کہ جن کے حصے شریعت کے اندر مقرر ہو چکے ہیں, اور اس کی تفصیل سورہ نساء میں ہے کہ کس کے کیا حصے ہیں, تو وہاں تفصیل کے ساتھ 1-2 رکوعوں کے اندر وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. اور سورہ نساء کی بالکل آخری آیت میں بھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے, ان ترک خیرا, اگر اس نے مال چھوڑا ہے تب یہ بات فرض ہے, اگر اس نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وصیت بھی نہیں. دیکھیے یہاں مال کو خیر کہا ہے, ان ترک خیرا, خیر سے مراد ہے مال, اور قرآن حکیم کی اور آیہ کریمہ میں بھی مال کو خیر کہا ہے. سورہ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے, سخت چاہتا ہے مال کو. اور خیر کا اپنا معنی کیا ہے؟ نیکی اور بھلائی. خیر کا اپنا معنی ہے, معلوم ہوا کہ حلال مال یہ خیر اور بھلائی ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. اگر مال کوئی بری چیز ہوتی تو قرآن حکیم میں اس کو خیر نہ کہا جاتا. تو حلال مال خیر ہے, اور حلال ذرائع سے اس کو حاصل کرنا عبادت ہے. اصحاب حقوق کے اس میں سے حقوق ادا کیے جائیں اور اپنے آرام اور آسائش پہ اس کو خرچ کیا جائے تو یہ خود ایک بڑی نیکی ہے. وصیت کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف, ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کے لیے اب یہ وصیت نہیں رہی کیونکہ ان کے حصے مقرر ہو چکے ہیں. رشتہ داروں میں سے بھی جن کے حصے مقرر ان کے لیے وصیت نہیں, لیکن رشتہ داروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں, ان کے لیے وصیت اب بھی ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے, مستحب ہے.
اور یہ معروف طریقے سے یعنی وصیت کرنی چاہیے، اس میں کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم اور زیادتی یہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ قریب کو چھوڑ کر دور جائے یا غریب کو چھوڑ کے مالدار کے حق میں وصیت کرے، تو یہ زیادتی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر، لیکن اس کا لزوم اب میراث کی آیت کے بعد ختم ہو چکا ہے، اب صرف مستحب ہے متقین پر۔ اس لیے کہا کہ ہر مومن اصل میں متقی ہوتا ہے، کیونکہ تقوی کے بڑے درجات ہیں، ادنا اور اعلیٰ۔ تو متقین سے یہ مراد نہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا متقی اور خدا والا ہوگا تب اس پہ یعنی یہ وصیت فرض ہے، بلکہ یہ تو ہر مسلمان پہ ہے۔ تو یہاں تقوی سے ادنا درجے کا تقوی ہے جو ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ ہر آدمی جو ایمان لاتا ہے تو وہ متقی ہو ہی جاتا ہے، کم سے کم وہ شرک سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اس کو ایک طرح کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، یہ وارثوں کے لیے حکم ہے۔ مورث کے لیے تو یہ تھا کہ وہ وصیت کرے، وارثوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی وصیت کو بلا کم و کاست نافذ کریں، بعد میں اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت میں گڑبڑ نہ کریں۔ لیکن جس نے تبدیل کر دیا اس کی وصیت کو، اس کے بعد کہ اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اس نے فلاں فلاں کے لیے وصیت کی، تو فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے یہ تبدیلی کی ہے۔ مرنے والا اس گناہ سے بری الذمہ ہے، اس نے تو ٹھیک وصیت کی تھی، بعد والوں نے تبدیلی کی ہے تو اس اگر غلط تبدیلی کی ہے تو یہ اس کو بھگتیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں کہ وصیت کرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، اور جاننے والے ہیں کہ بعد وارثوں نے کیا کیا اس میں تبدیلیاں کی۔ لیکن ایک قسم کی تبدیلی کی اجازت ہے کہ فمن خاف من موس جنفا، جو وارث موسی یعنی مورث وصیت کرنے والے سے اس بات سے خوف رکھتے ہیں جنفن کہ وہ کوئی طرفداری کرے گا ناحق، او اسمن یا کوئی گناہ کی وصیت کرے گا، فاصلح بینہم، تو انہوں نے اس میں اصلاح کر دی، تبدیلی کر دی، ٹھیک کر دیا اس کی غلط وصیت کو، تو فلا اسم علیہ، ایسی اچھی تبدیلی کرنے سے ان پہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یعنی مرنے والے نے کوئی غلطی کر دی، ایسی غلط وصیت کر لی جو نافذ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا، تو ایسی تبدیلی کی اجازت ہے اور اس پہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ دوسرا حکم تھا یعنی وصیت کے سلسلے میں جو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب وصیت مرنے والے کے ذمے وارثوں کے لیے نہیں رہی، پہلے تھی، کیونکہ وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے 1/3 مال میں اب بھی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال سے زیادہ کی اب بھی اجازت نہیں، اور اس کو چاہیے کہ یہ وصیت عدل و انصاف کے مطابق کرے، یعنی اس میں جانبداری کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے ذمے کسی کے حقوق ہیں تو اس کے ذمے یہ وصیت لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے، جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس پر 3 راتیں گزریں اور اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے سرہانے کے نیچے موجود نہ ہو۔ یہ وہی وصیت ہے کہ جس میں لوگوں کے حقوق ہیں، ایسا نہیں کہ وہ مر جائے اور حقوق اس کے اوپر ہوں
اور لوگ پھر مال کو سمیٹ لیں اور اس کے لوگوں کے اعلی حقوق کے حقوق ادا نہ کریں، تو پہلے سے یہ تفصیل بنا کے بتا کہ میرے ذمہ فلاں 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 کے حق ہیں، ان کو یہ مال دینا ہے. تو یہ وصیت لازم اور واجب ہے اب بھی، اور ہر مسلمان کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور وصیت بھی مرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے لواحقین کے لیے کوئی اچھی نصیحت کی باتیں لکھ کے چھوڑ جائے کہ میرے بعد یہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازمی اور فرض بات نہیں ہے. اب جناب تیسرا حکم، وہ جو ابواب البر چلے آ رہے تھے نا، پہلا باب قصاص، دوسرا وصیت، اور تیسرا ہے رمضان المبارک کے روزے. یہ اصل میں والصابرین جو آیا تھا نا اس آیت میں، تو یہ اسی کی تشریح اور اسی کی قسمیں ہیں. صبر کی ایک قسم کیا تھی؟ قصاص، دوسری تھی وصیت، اور صبر ہی کی ایک قسم ہے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہ خطاب بھی بطور خاص، کیونکہ فروعی اعمال جو ہیں وہ مسلمان ہی اس کے مخاطب ہیں، کافر اس کے مخاطب نہیں ہوتے، کیونکہ کفار کو پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے پھر اعمال کی. اعمال کی دعوت پہلے صرف مومنوں کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں. کتبہ کا معنی فرضیت کا لکھنا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے لکھ دیے گئے تھے یعنی فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، پرہیزگار بنو. صیام صوم کی جمع ہے، صوم، اور صوم کا معنی ہے باز آنا، رک جانا. لیکن شریعت میں صوم ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جو اسلام کے بڑے نشانات میں سے ایک نشان ہے. اسلامی عبادات کے جو بڑے نشانات ہیں ان میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے. تو یہ چوٹی کے اعمال ہیں. تو اسلام کے چوٹی کے اعمال میں سے ایک صوم ہے. تو شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک، سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچائے رکھنا، کہ پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے، دماغ تک کوئی چیز، دوا یا غذا، دوا یا غذا نہ پیٹ میں جانی چاہیے نہ دماغ تک جانی چاہیے. اور جنسی تعلق یعنی کھانے پینے اور جنسی تعلق سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکنا، یہ شریعت میں کیا کہلاتا ہے؟ روزہ. ہم روزہ کہتے ہیں، اور یعنی قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کو صوم کہا جاتا ہے. یہ ہے روزے کا جسم، یہ ہے روزے کا جسم جس نے ایسا یہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا. اور نیت بھی شرط ہے کہ بغیر نیت کے اگر آدمی نے کچھ کھایا پیا نہیں اور تعلق قائم نہیں کیا تو روزہ نہ ہوا. نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. لیکن روزے کی روح یہ ہے، روزے کی جان یہ ہے کہ جس طرح پیٹ اور شرمگاہ کو اپنی خواہشات سے بچایا ہے، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں کو بھی تمام گناہوں سے بچائے. تو جیسے پیٹ کا روزہ رکھا ہے ایسے ہی زبان کا اور کان کا بھی روزہ رکھے، آنکھ کا اور ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھے،
کہ ان اعضاء کو کسی غیر شرعی اور ناجائز کام میں استعمال نہ کرے تو روزہ جاندار ہوتا ہے اور روزہ پھر مؤثر ہوتا ہے. لیکن صرف کھانے پینے سے اگر آپ نے آپ کو بچایا اور خواہش نفسانی سے تو روزہ کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن روزہ اپنے مقاصد جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا تا وقت کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو، ہر منفی چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں. تو روزہ ایک طرح کا مشقت کا عمل ہے. مشقت تو ہر عبادت میں ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن جتنی روزے میں ہوتی ہے اتنی نماز یا دوسرے کاموں میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس کا وقت کئی گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے. اس لیے روزہ ایک مشقت کی عبادت ہے. تو حق تعالی شانہ اس کو آسان کرنے کے لیے یہاں دو چیزیں ذکر فرماتے ہیں. ایک تو اس عبادت کی عمومیت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو مشقت عام ہوتی ہے اس کا جھیلنا سہل ہوتا ہے. جو مشکل سب پہ پڑتی ہے تو عادتاً آدمی اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسا ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا. تو اگر اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہے تو تنہا تمہارے لیے نہیں، یہ تو ساری امت اس کو برداشت کرتی چلی آئی ہیں. اور طبعاً جو مصیبت یا مشکل سب پہ آ جائے تو آدمی اس کو سہ لیتا ہے کہ میں تنہا میں تو نہیں سب پہ آئی، لیکن تنہا کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر اس کو آسانی سے برداشت نہیں کرتا. تو اس کی برداشت کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ عبادت دوسری امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن دوسری امتوں پہ روزے کی فرضیت کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی تعداد یا جتنی شرائط یا جتنی تفصیل سے روزہ ہم پہ فرض ہے بعین ہی ایسا ہی ان پہ بھی فرض تھا. کہ مثال کے طور پہ رمضان کا پورا مہینہ اور صبح سے شام تک یہ پابندیاں، یہ کوئی ضروری نہیں. تشبیہ میں اتنا کافی ہے کہ روزے کی عبادت جیسے تم پہ فرض ہے ان پہ بھی تھی. تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تفصیلات میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. بنی اسرائیل پہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور کچھ اور روزے بھی ساتھ. اور عیسائیوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض تھے بالکل ہماری طرح. لیکن ان لوگوں نے اپنی سہولت کی خاطر کہ یہ رمضان تو کبھی سردی کبھی گرمی میں گھومتا پھرتا آتا ہے اور گرمیوں میں پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ایسا کریں گے ہم کہ اے اللہ ہم بجائے 30 کے 50 روزے رکھیں گے، لیکن رکھیں گے صرف سردیوں میں. خود تبدیلی کر لی. تو جیسے اور چیزوں میں انہوں نے بہت سی تبدیلی کی ہیں، تو یہاں اب تو خیر سے میرا خیال ہے وہ 50 بھی نہیں ہوں گے، اب تو سے چھٹی ہوگی، 40 رہ گئے ہیں. ہاں چلی تو 40 بھی پتہ نہیں کیسے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے. ہاں دیکھیے نا، بس ایسی باتیں ہیں. تو بہرحال روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، تنہا یعنی تم پہ فرض نہیں. اور پھر ایک اور بات، لعلکم تتقون، کہ فائدہ بھی اس میں تمہارا ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا، تم میں نیکیوں کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو فائدہ بھی تمہارا ہے، یعنی روزہ رکھوانے سے میرا کوئی فائدہ نہیں. جیسے کہ حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع الطعام والشراب، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے. یعنی اللہ تم سے ہر گناہ کو، ہر برائی کو چھڑانا چاہتے ہیں روزے کی وجہ سے، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. اور جو کوئی اور کام نہیں چھوڑتا اور صرف، تو اس کا روزہ صرف جسم والا تو ہے لیکن بغیر روح کے، بغیر جان کے، تو تقوی پیدا ہو. معلوم ہوا کہ روزے سے غرض کیا ہے؟ تقوی. اور بھی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں،
ہر کام میں بے شمار مصلحتیں ہیں، لیکن ایک مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے سے سنوارنا چاہتے ہیں، ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تقویٰ روزے سے مطلوب ہے وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہ ہوگا۔ تقویٰ تو ایک عام چیز ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ اسلام کی روح ہے، اسلام کی روح ہے۔ لیکن جس طریقے سے جسم انسانی کے اندر ایک تو پورے جسم کی روح ہے اور ایک جسم کے اعضاء کی روح ہے، ایک تو پوری جان پورے جسم میں روح ہے، لیکن پھر جسم کی روح کسی ایک جگہ نہیں، پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، اور جسم کا جو حصہ کٹ جائے گا اس کی روح بھی کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے کسی کا بازو کٹ گیا تو بازو کی جو روح ہے وہ دوسرے بازو میں نہیں آئے گی، وہ بھی کٹ جائے گی۔ انگلی کٹ گئی تو روح کٹ گئی، آنکھ پھوڑ دی گئی تو آنکھ کی روح چلی گئی، کان کسی کا ضائع کر دیا تو کان کی روح، تو ہر عضو کی بھی اپنی ایک روح ہے، اور مجموعے جسم کی بھی ایک روح ہے۔ اس طرح اسلام کی مجموعہ روح بھی تقویٰ ہے، اور اسلام کے احکامات جتنے نماز روزہ وغیرہ ان کی اپنی اپنی روح ہے۔ نماز سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ روزے سے نہیں، اور روزے سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ نماز سے نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں سارا دن آج روزہ نہیں رکھتا لیکن صبح سے شام تک نماز پڑھتا رہوں گا، کیونکہ روزے کا مقصد تو تقویٰ حاصل کرنا ہے، تو لو جی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، صبح سے شام تک نماز پڑھتا ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نماز کا تقویٰ ملے گا، روزے کا نہیں ملے گا۔ قربانی سے قربانی کا تقویٰ ملے گا، صدقے کا نہیں، اور صدقے سے صدقہ کا تقویٰ ملے گا، قربانی کا نہیں۔ حج سے حج کا تقویٰ حاصل ہوگا، جہاد کا نہیں، اور جہاد سے جہاد کا تقویٰ حاصل ہوگا، حج کا نہیں۔ تو ہر عمل اپنی جگہ میں تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور جب سارے اعمال کریں گے تو پھر اسلام کا جو مجموعہ تقویٰ اور روح ہے وہ حاصل ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ روزہ مشقت کی عبادت ہے، تو تنہا تمہارے لیے نہیں، پہلی امتوں پر بھی۔ دوسرا یہ کہ اس سے ہمارا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ اور تیسری بات ایام معدودات، کوئی ساری زندگی روزہ رکھوانا نہیں، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو مشکل وقتی ہو اس کا جھیلنا بھی آسان ہوتا ہے کہ چلو یہ تھوڑے وقت کی بات ہے۔ ایام معدودات، وہ گنتی کے دن کیا ہیں وہ اگلی آیت میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی اور کیسی شفقت کا مضمون ہے۔ اللہ تو حاکم ہیں، اور حاکم اپنا حاکمانہ انداز سے بھی حکم دے سکتا ہے کہ میاں روزہ رکھو، میرا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، اور ودود ہیں، اور رؤوف ہیں، تو کیسے انداز سے کتنے پیار سے ایک حکم کا حکم دیتے ہیں اور اس کو کتنا آسان بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تمہیں رعایت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی تم میں کوئی بیمار ہو، تم میں کوئی بیمار ہو، لیکن یہاں سے عام بیماری مراد نہیں، معمولی بیماری مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی بیماری مراد ہے کہ ایک دیندار ڈاکٹر یا حکیم اس بیماری میں روزے کو مضر بتائے۔ عام ڈاکٹر، بے دین ڈاکٹر نہیں، خدا کا خوف رکھنے والا، فرائض کو جاننے والا کہے کہ میاں آپ کے لیے روزہ مناسب نہیں، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا روزہ رکھنے سے انتہائی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، بیماری تو نہیں بڑھتی لیکن اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو ان دو صورتوں میں بیمار کو رمضان کے روزوں میں افطار کی اجازت ہے۔ ایک او علی سفرن، یا کوئی سفر پر ہو، کوئی سفر پر ہو، سفر میں ہو نہیں کہا، فی سفرن اعلی سفرن، اس سے مراد یہ کہ معمولی سفر مراد نہیں، ایسا سفر مراد ہے جس میں کوئی نہ کوئی دقت اور تکلیف ہوتی ہے۔
اس کی مقدار یہاں تو نہیں بیان کی گئی، صرف کہا کہ سفر پہ ہو، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ وہ کم سے کم اتنا سفر ہونا چاہیے کہ جو 3 دن میں آدمی معمول کے مطابق طے کرتا ہو، یعنی پیدل جا کے یا جو معمول کی سواری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اس پہ سفر کرے اور 3 دن میں وہاں پہنچے، اس میں رستے میں باقاعدہ نمازوں کے لیے بھی اترے، کھانے کے لیے بھی، اور رستے میں آرام بھی کرتا جائے، تو 3 دن کا جہاں تک سفر بنتا ہے یہ شرعی سفر ہے۔ پھر علماء کرام نے اس کو اور آسان بنانے کے لیے یہ اندازہ کیا اس کا، تو وہ تقریباً 48 میل بنتا ہے، بعض نے 54 میل اور بعض نے 48 میل۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر ہو اور کوئی اس پہ جا رہا ہو، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ تیسری اجازت کہ ایک آدمی نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، بالکل تندرست ہے، تو شروع میں اس کی بھی رعایت تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے، پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرے، مگر یہ پہلے کا حکم تھا، اگلی آیت سے اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ، اور ان لوگوں پر جو طاقت تو رکھتے ہیں روزہ کی پر نہیں رکھنا چاہتے، تو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانا کا فدیہ ان کے اوپر لازم ہے کہ 2 وقت کا کھانا، جس کا اندازہ علماء نے کیا ہے کہ وہ تقریباً 2.25 کلو گندم ہوتی ہے، کہ وہ ایک مسکین کو دے دے تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگلی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب جس کو طاقت ہے وہ روزہ ہی رکھے گا، ہاں جو مسلوب طاقت ہے، جس کے اندر طاقت بالکل نہیں، بالکل بوڑھا ہے انتہائی اور روزے سے جان جاتی ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کو زندگی میں اب صحت مند ہونے کی امید نہیں رہی، تو ایسے آدمی کے لیے اب بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کے بجائے ہر روزے کا اس مقدار میں فدیہ دیتا رہے، یعنی جتنا رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ فطر ہے تو ہر روزے کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن کوئی بخوشی یعنی ایک مسکین کے کھانے کے بجائے ایک روزے کا فدیہ زیادہ دیتا ہے خوشی سے، فهو خیر اللہ، اس کے لیے اور زیادہ اچھا ہے، لیکن کم سے کم ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا یعنی صدقہ فطر کے مقدار اس کو دینا یہ ضروری ہے، پر کوئی زیادہ دے دے تو اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم فدیہ نہ دو، روزہ ہی رکھ لو، تو یہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ جو فوائد روزہ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، فدیہ تو ایک کفارہ ہے، وہ تو ایک جرمانہ ہے، اس سے تو گناہ ٹل جائے گا، فائدہ تو روزہ رکھنے ہی سے ملے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر تو کیا بات ہے کہ روزہ ہی رکھو، یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ اگلی آیت میں جو کچھ تفصیلات آئی ہیں، تو اس آیہ کریمہ کے اندر جو کچھ احکام تھے ان کی تنسیخ ہوگی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ پچھلی آیت میں بتایا تھا نا کہ ایام معدودات، روزہ گنے ہوئے کچھ دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، پر کتنے ہیں یہ نہیں بتایا تھا۔ اس آیت میں اس اجمال کی تفصیل آ گئی کہ وہ جو گنے ہوئے تھوڑے سے دن ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کو روزوں کے لیے اس لیے منتخب کیا
الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ قرآن مقدس اس میں نازل کیا گیا ہے، اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ تو قرآن حکیم کا نزول، ابتدائی نزول، مجموعی نزول بھی قرآن حکیم کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں ہوا، اور زمین پر قرآن حکیم کے نزول کی ابتدا بھی رمضان المبارک میں ہوئی۔ تنہا قرآن حکیم نہیں بلکہ روایات حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ نے وحی بھیجی اور کتابیں بھیجی تو اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا۔ احادیث میں ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کرام کے صحائف بھی رمضان المبارک کی مختلف تاریخوں میں اترے، لیکن یہ کہ وہ تو پوری کی پوری کتابیں بیک وقت پیغمبروں کو دے دی گئیں، لیکن قرآن حکیم کا نزول تنہا ایسا ہے جو بیک وقت نہیں ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو اکٹھا ہی آیا، لیکن آسمان دنیا سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن حکیم آہستہ آہستہ 23 برسوں میں آتا رہا۔ تو یہ جو ہمارے پاس قرآن حکیم جس ترتیب سے موجود ہے، لوح محفوظ کی ترتیب یہی ہے، لیکن نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ یہ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ آیت اور یہ سورت فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ رکھو، تو یوں کرتے کرتے یہ مکمل ہوا۔ تو قرآن حکیم کا ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ انزال کہتے ہیں بیک وقت کسی چیز کے اتارنے کو، تو قرآن حکیم انزل بیک وقت بھی اتارا گیا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نزل القرآن تنزیلا، تنزیل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے دینا، تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے۔ تو انزال لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور تنزیل آسمان دنیا سے زمین تک، یہ ہوتا رہا 23 برسوں میں۔ اور اس کا آغاز بھی رمضان المبارک کی 24 تاریخ کو ہوا۔ 24 تاریخ جو تھی یہ لیلۃ القدر تھی، جیسے ارشاد ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن حکیم کو قدر والی، عزت والی رات میں اتارا۔ تو اس میں یہ نہیں کہ سارا اتارا، نزول کا یعنی آغاز ہوا، اور اس وقت وہ 24 تاریخ تھی رمضان المبارک کی۔ تو یہ شرف ہے اس مہینے کا کہ اس میں قرآن حکیم اتارا گیا۔ ہدی للناس، آگے قرآن حکیم کے سلسلے میں ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ہدی للناس، یہ کائنات انسانی کے لیے رہنما ہے، کائنات انسانی کے لیے رہنما ہے۔ انسان فلاح کو اسی کی روشنی میں اور اسی کی مقرر کردہ رستے پہ چل کے انسان فلاح کو پہنچ سکتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن درست راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن اہل تقوی کے لیے رہنما ہے۔ تو میں نے بات بتائی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے تو اہل تقوی ہیں، اس لیے عملی لحاظ سے تو قرآن انہی کے لیے ہادی ہوا، لیکن بن کے ہادی آیا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن حکیم میں روشن دلیلیں ہیں راہ پانے کی، ہدایت کی، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے دلائل ہیں۔ تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے اور اس میں موجود ہو، اس حالت میں کہ وہ روزے کا حقدار بنتا ہے، اس پہ روزہ لاگو ہو سکتا ہے، تو فلیصم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے اس جملے سے
وہ جو فدیے والے حکم تھا کہ آدمی فدیہ دے سکتا تھا روزے کی طاقت کے بغیر، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ جس کے پاس جو بیمار ہے، جو مسافر ہے، وہ تو مستثناءات بھی ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں ان کو اب روزہ رکھنا ہوگا ہی۔ البتہ ایسا مریض کہ جس کی مرض اب ایسی دائمی ہے کہ موت سے پہلے امید شفا کی نہیں، یا ایسا ضعیف اور بوڑھا آدمی کہ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے اب بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ اچھا، تو پھر ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو اس میں بات ہے، تو وقت نہ ہونے کے سن چل رہا ہے، اس کو پھر آئندہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ واپس میں مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل القرآن، اللہم اجعل القرآن، اللہم اجعل القرآن۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔